رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معافی کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ وہ معافی کہ جو ہمارے شرکی عمل ہے، یعنی شرک کی معافی، اس کے تعلق سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ جیسا ہم کو بارہا بتایا جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ سب معاف کرے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں، ذہنوں میں پیوست کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب کون بتلاتا؟ علماء حضرات ہی بتاتے، ہر خاص و عام بتلاتا کہ ارے بھائی شرک سے بچیے، آپ گناہ عظیم ہے اور اس کی تو معافی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے ہم کہ معافی کہاں پر ہے؟ موت کے پہلے جو بھی عمل کرتے ہم، تو اس کی اگر ہم معافی مانگ لیں جیتے جی تو معافی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب فرشتے نے جھنجھوڑ کے روح نکال لی ہماری، اور نکالے بعد روح کو کہاں ڈال دیتا فرشتہ جس کی روح جھنجھوڑ کے نکالتا؟ سجین میں، زمین کی تہہ میں۔ اور جسم و روح کے جوڑ تو روز آخرت میں ملائے جائیں گے دوسرے سر میں، قیامت کے وقت میں جب دوسرا سر ہوگا۔ اس کے پہلے تو جوڑ ملانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا، اور اس وقت تک کہ اللہ رب العزت سے مہلت مانگی کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، مجھے مہلت دے، اور اللہ نے مہلت عطا کر دی اس کو۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن سے ہٹ کے ہم بات کرتے کہ قبر میں جسم کے جوڑ ملا دیے جائیں گے، اور پھر 3 سوال ہوں گے، 4 سوال ہوں گے۔ یہ سارے بے بنیاد عقیدے ہیں جس سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے کہ جب سجین میں روح جمع ہو گئی اور جسم کے روح کے جوڑ تو دوسرے سر میں ملائے جائیں گے، تو پھر اس کے پہلے ملانے کا تو یہ تو اللہ کے قاعدے کے خلاف ہو جائے گا نا۔ ان چیزوں کو بھی سمجھے ہم، تو گویا کہ ہم اس بات پر تھے کہ معافی، مرنے کے بعد میں معافی کے دروازے بند، ایک سبحان اللہ بھی بولنے کا موقع اللہ نہیں دے گا۔ تو جو گنہگار رہیں گے وہ اللہ سے کہیں گے نا کہ یہاں تو معافی کے دروازے بند ہیں، ان کے سمجھ میں آ جائیں گی بات، تو اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اس طرح سے فرمائیں گے نا اللہ سے، تاکہ ہم نیک عمل کر کر آئے اور ہماری جو وراثت ہے ہم جنت لے لیں۔ اس لیے وہ کہیں گے، تو اللہ فرمائیں گا ان سے کہ ایک تو ہم تم کو بھیجنے والے نہیں دنیا میں، لیکن اگر ہم نے بھیج بھی دیے تو تم یہی سب کچھ عمل کر کے آئیں گے جو ابھی کر کے آئے۔ یہ باقاعدہ قرآن میں درج ہے آیت کے ساتھ میں۔ پھر ہم سے بتایا جاتا کہ بھئی شرک سے بچو، اس نقطے پہ تھے ہم۔ اب پھر جو لوگ شرک میں مبتلا ہے، جیسا ہے نا قرآن کی آیتوں میں بھی، حدیث بھی ملتی ہے ہم کو، ایمان اور شرک کے درمیان فرق جو ہے تو نماز ہے، کہ جس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز پڑھے نا یا پھر نماز قائم کرے نا۔ نماز کے 2 جز میرے درس قرآن میں نے بیان کر دیا۔ ایک نماز کا ہوتا پڑھنا، جو فزیکل رکوع سجود خشوع خضوع کے ساتھ، میرے اس کو قائم کرنا کہ ہم دن چریا میں ہمارے معاملات کو سدھارے اس کے مطابق، تو گویا کہ نماز قائم کرنا۔ تو جو نماز پڑھتا نہیں یا قائم نہیں کرتا ہے تو وہ کیا کرتا اصل میں؟ اس کا ایمان ہی نہیں، اس کے بیچ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کی تو معافی نہیں ہے۔ پھر کوئی درگاہوں میں ولی صفت ہستیوں سے مانگتا، اس کی بھی معافی نہیں، وہ بھی شرک ہے۔ شرک بتائے گا نا اللہ کی ذات میں، صفات میں، اور ایک اللہ کی بات میں۔ ہم کو 2 ہی شرک بتائے جاتے ہیں، تیسرا بھی شرک ہے، ایک اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ اللہ کی بات کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن دراصل اللہ کی بات ہے۔ حدیث یعنی بات، کس کی بات؟ اللہ کی بات، جو آپ سے نے پیش کر دی سارے انسانوں تک، تو وہ اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ تو دیکھیے اللہ کی بات میں کیسا شریک ہو انسان کرتا، اور خاص طور پہ ایمان والا۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب پھر جو لوگ شرک کر رہے ہیں کسی بھی انداز میں، ایک ہوتا ہے شرک اللہ کے ساتھ ملانا کسی کو، اور ایک ہوتا ہے قرآن میں بیان کر دیا ہے ایک اللہ کے علاوہ ملانا۔ تو اللہ کے ساتھ بھی ملانا چالو ہے، اللہ کے علاوہ بھی ملانا چالو ہے، اور پھر ہم ان کو دعوتیں بھی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ چھوڑ دیجئے نا، آپ اس کی معافی نہیں ہے نا۔ ارے جب معافی نہیں ہے تو وہ تو یہی کہیں گا نا، تو پھر میرے کو آپ اسے چھوڑنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کی تو معافی نہیں ہے۔ تو شرک کی معافی نہیں یہ بتاتے، آیت موجود ہے کہ اللہ سب معاف کریں گا، شرک معاف نہیں کریں گا۔ اس آیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ آیت کو سمجھ نہیں پاتے،
اس طرح سے بڑے بڑے معتبر شخصیت یا علماء حضرات اس کو بیان کر دیتے شرک کی تو معافی نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے کہ بھائی معافی مانگ لو دنیا میں۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ساری معافی روز آخرت میں کسی کو بھی کوئی معافی نہیں، دنیا میں جیتے جی معافی ہے، شرک کی بھی معافی ہے۔ اس آیت کو سمجھنا پڑے گا ہم کو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا ان کو، ہمارا ویوہار ہوتا ہے نا چھوڑ دو شرک، اور پھر یہ بھی کہتے سب معاف کریں گا، شرک اللہ معاف نہیں کریں گا، تو کیا کیسا سمجھیں گے ہم اس آیت کو؟ اس طرح سمجھیں گے ہم کہ اللہ سب معاف کریں گا، معافی کی بات اللہ سب معاف کریں گا، لیکن شرکیہ معافی کو اللہ قبول نہیں کریں گا، اس کو معاف نہیں کریں گا، جو شرکیہ معافی۔ اب شرکیہ معافی کیا ہوتی ہے سمجھ لیجئے آپ، ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، وہ بھی شرک ہے، اور ایک اللہ کے سوا ملانا۔ اللہ کے سوا ملانا یعنی چلتے پھرتے خدا بنا لینا۔ علماء حضرات یا کوئی معتبر شخصیت ہمارے لیے وظیفے میں بیٹھ جاؤ، ہم کو اولاد ہو جائیں گی، ہمارے لیے ہاں دعا کیجیے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جنرل انداز سے، لیکن وظیفے میں بیٹھ جاؤ، پرٹیکولر ایک فعل ایک انجام دو آپ، تو آپ کی دعا سے، آپ اتنی ایسی ہستی ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ قبول کر لیں گا۔ یعنی ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، آپ ولی اللہ کے، ہم تھوڑی ایمان والے، مطلب ہم اللہ کے ولی تھوڑی ہے، ہم اللہ کے ولی دوست بن کے نہیں رہیں گے، ولی یعنی دوست، اور آپ دوست ہیں، آپ دعا کرو آپ کے ذریعے سے، آپ کو جیسا اللہ نے پاور دے دیا، تو اس طرح سے اللہ کے علاوہ بلانا ایک وہ شرک ہوتا۔ چاہے وہ جو ہستیاں چلے گی دنیا سے، ولی صفت ہستیاں، وہاں کے ہفتے باندھنا، ہفتے پورے کرنا، یا پھر چلتے پھرتے خدا بنا لینا کسی کو جیتے جی، تو اللہ نے وہ بھی فرما دیا، انہوں نے اپنے عالم و درویش و مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کے سوا شرکت کرنا، شریک کرنا۔ اور ایک ہوتا اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ کون سا شریک ہے، کس کو شریک کرنا ہے؟ تو جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے، تو اس کا اللہ نے کہیں پر کوئی دلیل رکھی کیا کہ اللہ کے ساتھ بھی نہیں ملانا چاہیے؟ تو سورہ المومنون آیت نمبر 117، اس میں اللہ نے صاف فرما دیا، جو بھی اللہ کے ساتھ میں دعا میں کسی کو پکارے، کسی کو بھی اینی بڑی، اللہ کے ساتھ میں کسی کو بھی دعا میں پکارے، تو اس کی دعا بے دلیل ہے۔ ایسی کوئی دلیل اللہ نے رکھی، بے دلیل ہے اس کی دعا۔ اللہ کے ساتھ میں کیسا پکارے؟ مطلب کہ وسیلے سے دعا کرنا، اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا۔ تو شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کرانا کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اللہ نے اجازت دیا اس کو قیامت تک کے بہکا، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا، تو یہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاتا، دعا ہم کو ایسی کرنے لگاتا کہ اللہ کے ساتھ میں ملاؤ، اور یہ سمجھو کہ وہ ہمارا نیک عمل ہے، اور تمہاری دعا بھی قبول کر لیں گا اللہ تعالیٰ، جبکہ وہ دعا ہی بے دلیل ہے۔ اللہ کے ساتھ میں کیسے وسیلے سے مانگنا، کسی ولی صفت ہستی کے وسیلے سے مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، تو اس کی دعا ہی بے دلیل ہے، تو وہ شرک۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جس ڈال پہ بیٹھ رہا ہے اسی ڈال کو کاٹنا، وہ ساتھ میں ملانا ہے اصل میں۔ تو وہ ہے کہ اللہ سب معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، مطلب شرک کو بھی معاف کرے گا اللہ، لیکن معافی میں جب آپ معافی میں بھی شرک کریں گے، شرکیہ معافی کی دعا، ایسی معافی، شرکیہ معافی قبول نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ، کہ دعا کر رہے اس میں بھی شرک کر رہے آپ، اس میں بھی وسیلہ لگا دے رہے۔ مطلب یہ تو ایسی ہو گئی کہ کوئی کسی کے، یعنی فطری دن ہے نا، کوئی کسی کے شان میں گستاخی کرے، اس کو بہت برا لگے، لوگوں کو بھی پتہ یہ لگے کہ بھائی بہت شان میں آپ نے گستاخی کر دی فلانے کسی شخص کے، اور پھر چلو اس سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، اور پھر معافی مانگنے جا رہے ہیں اس سے، تو معافی مانگنے کے اس میں بھی پھر دوسری گستاخی کر رہے کہ تو میرے کو معاف کر دے، بڑا بزرگ اس کو گستاخی اس کے شان میں کی، اب پھر معافی مانگ رہے اس سے کہ معافی مانگنے میں بھی ایک الگ انداز کی گستاخی کر رہے، تو کیا وہ ہم کو معاف کر دے گا؟ بلکہ یہ کہ اس سے بھی زیادہ بڑی گستاخی، وہ تو بولیں گے یہ کیسی معافی مانگ رہا، جس چیز کی معافی مانگ رہا ہے کہ میرے سے اس نے گستاخی کیا تھا، اور پھر معافی مانگنے میں بھی گستاخی کر بیٹھ رہی ہے، بالکل نہیں معاف کرنے والا، فطری دین کہ اللہ نے منع فرمایا شرک کرنے کو، اور پھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اس میں بھی شرک کا آپ گھسا دے رہے، کہ اللہ نے قرآن میں جب فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکارنا، دعا میں پکارنا، چاہے معافی کی دعا ہو یا کسی بھی طرح کی دعا ہو، تو اس کی دعا اللہ نے فرما دیا بے دلیل ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 117 میں۔
تو اس میں بھی ہم اللہ کے ساتھ میں بلا لیتے. دیکھیے شیطان کیسا بہکا تھا. تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. اور بڑے بڑے علماء حضرات معتبر شخصیت اس میں غرق ہے کہ اس آیت کو ڈیفائن ہی نہیں کر پاتے. بس یہ فرما دیتے شرک کی معافی نہیں ہے. پھر جو شرک کرتے ہیں ان کو بولتے بھائی معافی مانگ لو نا. ارے تو کیا بھائی روز آخرت میں کوئی اللہ معاف کریں گا؟ جیتے جیت معافی مانگنا ہے. شرک کی بھی معافی ہے لیکن معافی اس انداز سے آپ مانگیں گے تو اس کی معافی نہیں ہے. پھر اس کا حوالے بھی دیتے کہ بھائی وسیلے سے ہے نا دعا سورہ المائدہ میں. تو وہ وسیلے سے دعا نہیں ہے. اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وہ دعا یا معافی کے لیے نہیں بولا. وسیلہ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے قربت کا وسیلہ جو بھی ہمارے نیک اعمال ہے وہ اللہ سے قریب لاتے ہم کو. بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی سے معافی مانگ لینا, نیک عمل, خدمت خلق کرنا, چاہے وہ ہمارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو بھی ہم اس کو ہم بھر پیٹ کھا رہے ہیں اس کو بھوکا نہیں دیکھنا, اس کو بالکل کھلانا کھانا, اپنے کھانے میں سے کھانا دینا. تو یہ نیک عمل ہے. یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. یہ ذریعہ اصل میں یہ مادھیم ہے اللہ سے قریب ہونے کا, نہ کہ وسیلے کے ساتھ میں نیکی کو گھسا دینا. ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک بات کو سمجھنے, قرآن کو پڑھنے, ایک ایک آیت کو اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.